ایم کیو ایم پاکستان اور خالد مقبول صدیقی پر آج میں بات کروں گا کہ وہ کس طرح کے بے اختیار کسی سیاسی پارٹی کے سربراہ ہیں۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی جماعت ہوگی ایم کیو ایم پاکستان کہ جہاں پر اس کے سربراہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا ڈپٹی کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے اور کب تک کرے گا اور کس طرح وہ رکے گا۔ جی ہاں، ایم کیو ایم پاکستان اس قدر انتشار اور تقسیم کا شکار ہو چکی ہے کہ شاید ہی پاکستان میں ایسی کوئی سیاسی جماعت بچی ہو کہ جس سے کمپیئر کر کے، جس کی مثال دے کر ہم ایم کیو ایم پاکستان کی بات کریں۔ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جو الطاف حسین صاحب کے زمانے میں ایم کیو ایم سب سے زیادہ ڈسپلن والی جماعت کہلاتی تھی، سب سے زیادہ پاورفل جماعت کہلاتی تھی، جہاں پر ہر فیصلہ بڑے صلاح مشورے اور بڑے غور و فکر کے بات کیے جاتے تھے۔ یہ وہی ایم کیو ایم ہے جہاں پر آخری میں رابطہ کمیٹی کی منظوری کے بعد پھر ان کے قائد الطاف حسین صاحب توثیق کیا کرتے تھے تمام فیصلوں کی، لیکن آج ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آخرکار ایم کیو ایم پاکستان کو کسی کی نظر کھا گئی یا پھر ان کے اعمال ایسے تھے کہ جس کی بنیاد پر یہ سب ایسا ہو رہا ہے۔ یہ کیا وجوہات ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں رائے اپنی ضرور دیجیے گا کہ آپ کو پروگرام کیسا لگا۔ بہت شکریہ ذوالفقار علی ببر کی جانب سے۔ السلام علیکم تمام فیملی ممبران کو۔ ایم کیو ایم ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ایم کیو ایم تصور کی جاتی ہے جس کے قائد اور بانی الطاف حسین صاحب ہیں، لیکن جب 22 اگست کے بعد سے ایم کیو ایم الگ ہوئی اور پھر اس کے مختلف سربراہان بنتے گئے اور اس وقت جو خالد مقبول صدیقی صاحب سربراہ ہیں تو نہایت ہی بھولے اور شریف قسم کے انسان بظاہر تو ایسے ہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے جو ڈپٹی کنوینئر ہیں وہ کیا کہہ جاتے ہیں، کس کے بارے میں بول جاتے ہیں۔ جب خالد مقبول صدیقی صاحب سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں، میں نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی، میرے علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات۔ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ایک پالیسی لے کر مصطفیٰ کمال صاحب الگ ڈائریکشن میں چل رہے ہیں تو دوسری پالیسی لے کر فاروق ستار صاحب اپنی ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، تیسری پالیسی لے کر گورنر جو ہیں کامران خان ٹیسوری صاحب اپنی لائن میں چل رہے ہیں، تو یہ خود اپنی ایک دوڑ لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیوں جا رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی کام کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے ووٹ ہمیں دیا تھا؟ تو اندازہ یہ کریں کہ ان کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ان کو ووٹ کراچی کے لوگوں نے نہیں دیا تھا، تو پھر یہ کس طرح اسمبلیوں میں آ گئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ان کو ووٹ واقعی کسی نے، جو کہ خیر ووٹر خود بھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کراچی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، تو پھر اگر یہ چیز واقعی ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ سندھ اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت، قومی اسمبلی میں اتنی بڑی اکثریت، سینیٹ میں وزارتیں، پھر یہ کس طرح انہوں نے لی ہیں، کس بنیاد پر لی ہیں، پھر کیا فارم 47 کا جو الزام لگتا ہے تو اس میں کوئی صداقت ہے، پھر کیا بات ہے۔ جب پولیٹیکل سائنس پڑھائی جائے گی تو اس میں شاید خالد مقبول صدیقی صاحب کا ایک الگ چیپٹر لکھا جائے گا کہ جہاں اتنا کمزور ترین انسان بھی ایک پارٹی کا سربراہ تھا، جس کو پتہ نہیں تھا، جس کے نہ یونٹ انچارج اس کے کنٹرول میں تھے، نہ سیکٹر انچارج اس کے کنٹرول میں تھے، نہ ڈپٹی کنوینئر اس کے کنٹرول میں تھے، نہ تو کوئی رابطہ کمیٹی تھی، نہ کوئی پارٹی کے دیگر عہدیداران تھے۔ کس طرح پارٹی چل رہی تھی، کون چلا رہا تھا اور کس طرح یہ سارا سسٹم چل رہا تھا، یہ وہ جماعت تھی کہ جو پاکستان کی تیسرے نمبر کی بڑی جماعت سمجھی جاتی تھی، جو سندھ کی دوسرے نمبر پر بڑی جماعت تھی، جو سندھ کے اربن علاقوں میں رول کرتی تھی، جس کا ڈسپلن پوری دنیا میں مثالی تھا، جس کی کارکردگی یہ تھی کہ اس میں کہا جاتا تھا کہ تمام غریبوں کی، پڑھے لکھے اور مڈل کلاس لوگوں کی یہ جماعت ہے، جس میں کہا جاتا تھا کہ یہاں کے ایم این اے، ایم پی ایس، سینیٹرز بسوں سے اتر کر آتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ یہاں کی باجیاں جو تھی وہ اکثر اپنے میاں یا بھائی، بھتیجے، بھانجے کے ساتھ یا دیور جیٹھ کے ساتھ بائک پر آتی تھی اسمبلیوں تک پہ۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو خواتین تھی، کوئی چنچی میں آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کوئی بائکوں پہ آ رہی ہیں، کوئی بسوں پر آ رہی ہیں، اور یہ ان کا روٹین تھا۔ لیکن آج ان کی اگر آپ ویگو ڈالے دیکھیں، ان کی بڑی بڑی گاڑیاں دیکھیں، 5-5 کروڑ والی، 10-10 کروڑ والی گاڑیاں دیکھیں، بڑے بڑے بینگلوز دیکھیں، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ ایم کیو ایم کے رہنما ہیں، یہ اس قوم کے رہنما ہیں جن کو مظلوم کہا جاتا تھا، جن کو حق پرست کہا جاتا تھا، جن کو اصول پرست کہا جاتا تھا، جن کو تہذیب یافتہ
کہا جاتا تھا یہ اس قوم کے لوگ ہیں، نہیں یقین آتا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کا کردار تو یقینی طور پر اتنا عجیب ہے کہ میں سمجھ نہیں سکتا، کم از کم نہ کوئی اور سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس طرح کی پولیٹکس کرتے ہیں۔ یا تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو واقعی پولیٹکس کی بالکل بھی سمجھ نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ سمجھ ہے، اور شاید حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو کچھ بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے جس میں وہ بالکل اس سانچے میں فٹ بیٹھتے ہیں، نہ وہ کچھ بولتے ہیں نہ وہ کچھ کرتے ہیں۔ ان کو جو ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہاں کرنا ہے، تو وہ اس سے ہٹ کر اپنی ریڈ لائن تو چھوڑیں، یلو لائن تو چھوڑیں، وہ گرین لائن ہی کراس نہیں کر پاتے کہ کبھی کوئی رسک نہ ہو تاکہ ان کی جو سربراہی ہے ایم کیو ایم کی وہ نہ جائے، کہ ان کی وزارت جو ہے اس پر فرق نہ پڑے، ان کی ذات جو ہے اس پر فرق نہ پڑے۔ میں خالد مقبول صدیقی صاحب کی ذاتی طور پر بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، شریف آدمی ہیں، میں ذاتی طور پر ان کی کوئی برائی نہیں کر رہا، لیکن ظاہری سی بات ہے پارٹی کے سربراہ وہ ہیں، اور جب ان کی پارٹی میں اس قسم کے ایشوز ہوں گے تو چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ان پر انگلیاں اٹھیں گی، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور ان کو ان سوالوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ایک پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کرتے ہیں، جو پچھلے مہینے ہوئی سمجھ لیں، تو کس طرح ہوئی، گالم گلوچ نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر گالم گلوچ کا سلسلہ چلتا رہا، کوئی نوٹس نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوا، نہ تو ایکسپلینیشن مانگی گئی ایم کیو ایم کی قیادت کی طرف سے، کنوینئر کی طرف سے، نہ تو مانگی گئی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے، شہباز سرکار کی طرف سے ایسا کہا گیا، نہ پیمرا کی طرف سے ٹی وی چینلز کو کوئی نوٹسز جاری ہوئے۔ یہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ گالی دینا بری بات نہیں ہے، پاکستان میں گالی دینا بری بات نہیں ہے، یہ بری بات ہے کہ کس کو آپ گالی دے رہے ہو، یہ دیکھا جائے گا کہ کس کو گالی دی جا رہی ہے اور کون گالی دے رہا ہے، یہ چیز زیادہ میٹر کرتی ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے یہ ساری صورتحال دیکھ کر۔ آپ لوگوں کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، مجھے بھی انتظار رہے گا اور باقی سب کو بھی رہے گا۔ جن دوستوں نے ابھی بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیجیے گا۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔